لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے حسین وارث انبیاء. اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعزاء میں اسلام میں میراث کی اہمیت اور اس کے اقسام کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ کل کی مجلس میں ہم نے اسی میراث معنوی اور میراث الہی کی طرف اشارہ کیا، جس میراث کو امام نے حضرت آدم سے حاصل کیا اور وہ میراث امام نے اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا. وہ میراث ہے میراث انسانیت، وہ میراث ہے میراث انسان کی انسانیت، جس کی ابتدا حضرت آدم نے کی اور اس کو منزل معراج تک پہنچایا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے. نتیجتاً جو آج زیارت اور عزاداری کا پیغام ہے وہ پیغام انسانیت ہے. بارگاہ حسینی میں آنے والوں کا مذہب تولا نہیں جاتا اور ان سے پوچھا نہیں جاتا. باب الحسین مفتوحۃ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہے کہ جو بھی انسانیت کا پیغام لینا چاہتا ہے وہ اس بارگاہ میں حاضری دے سکتا ہے. یہ ہے مقصد میراث آدم کا، تحفظ انسانیت، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا. السلام علیک یا وارث آدم و صفوت اللہ والسلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. زیارت کے ہر فقرے میں ایک عظمت ہے، ہر فقرے میں ایک راز چھپا ہوا ہے. میں تاریخ انبیاء پر روشنی ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن مختلف انبیاء کی تاریخ سے جو نتیجہ ہمیں ہاتھ آتا ہے وہ نتیجہ بڑا معنی خیز نتیجہ ہوتا ہے، خود کو جگانے کے لیے اور دنیا کو جگانے کے لیے. تحفظ انسانیت اور اس کے بعد جو دوسری میراث امام انبیاء سے حاصل کر رہے ہیں اور امت تک پہنچا رہے ہیں وہ ہے
نجات انسانیت، جسے ہمارے علماء نے کہا ہے بشریت کو مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات دلانا۔ دو عنوان ہیں ہمارے مذہب میں، تفسیر قرآن میں اور تفسیر روایات اہل بیت میں، وہ ہے امتحان اور نجات۔ غور کیجیے گا میرے عزیز اس جملات کی طرف، ایک امتحان اور نجات۔ اکثر گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے امتحان کیوں لیا جاتا ہے۔ کبھی امتحان ہم سے ہوتا ہے، کبھی امتحان صاحبان کمال سے بھی ہوتا ہے، لیکن بڑا نازک سا فرق ہوتا ہے۔ ہم سے امتحان لیا جاتا ہے اور صاحبان کمال امتحان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سارے انبیاء کی تاریخ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ جملہ سمجھ جائے۔ ہم سے امتحان لیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کمال جو، کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحبان کمال، کچھ لوگ ہوتے ہیں معطیان کمال، کمال کو عطا کرنے والے۔ کچھ لوگوں سے امتحان لیا جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا، مولا آقا یہ بتائیے ہم سے امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہے، بیماریاں ہیں، آخر ہم سے پروردگار عالم امتحان لیتا کیوں ہے؟ آقا بہجت نے کہا اس کے 5 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، امتحان انسان کو جگانے کے لیے، اسے کہتے لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ کبھی انسان غلط راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، ایک ٹھوکر لگتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ٹھوکر، انسان اس کو ٹھوکر سمجھتا ہے، در حقیقت اس کے لیے ایک امتحان ہے، اس کو جگانے کے لیے۔ ایک بیماری انسان کو جگاتی ہے، ایک پریشانی انسان کو جگاتی ہے، ایک مصیبت انسان کو جگاتی ہے، ہدایت کے راستے پر اسے واپس لے آتی ہے۔ ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چلتا چلا جاتا ہے۔ جی میاں ڈرائیو کر رہے تھے، پہلو میں ان کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، تیزی کے ساتھ گاڑی دوڑا رہے تھے، سگنل پہ پہنچے، ریڈ لائٹ تھا، فالو نہیں کیا، سگنل کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بیوی نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، کھانا تو صحیح کھلایا تھا ہم نے۔ ایک سگنل ٹوٹا، پھر انتظار کیا، دوسرا سگنل بھی توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تیسرا سگنل بھی توڑ دیا۔ تو بیوی کو اپنی جان کی فکر ہوئی، انہوں نے شوہر کو جھنجھوڑا، یہ کیا کر رہے ہو، تم نے 3 سگنل توڑ دیے؟ تو شوہر نے پلٹ کر کہا کیا میں ڈرائیو کر رہا ہوں؟ اس کو جملے کی طرف توجہ کیجیے گا۔ شوہر نے کہا کیا میں ڈرائیو کر رہا ہوں؟ کبھی کبھی انسان کی زندگی چلتی چلی جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو اسے ٹہوکا دیتا ہے تو فوراً وہ جاگ کر کہتا ہے ہاں میری زندگی اور مجھے گزارنی ہے۔ گزار دینے کا نام زندگی نہیں ہے، سمجھ کر قدم آگے بڑھانے کا نام زندگی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی کیا میں چلا بھی رہا ہوں، زندگی چل بھی میری رہی ہے زندگی، تو خدا کہتا ہے ایک ٹہوکا، ایک ضمیر کو جھنجھوڑا جاتا ہے، بھائی ہدایت کی طرف آؤ، تم جو چل رہے ہو، جو راستے میں تم جا رہے ہو وہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ ایک ٹھوکر انسان کو جگا دے گی۔ پہلی چیز، پہلی دلیل انسان کی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ تاکہ اسے راہ راست پر باقی رکھے۔ دوسرا سبب انسان سے امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان سے امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کے ایمان کی گہرائی کو ناپا جائے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا، میں سب سے بہتر، میں سب سے اعلیٰ، میرا ایمان سب سے مضبوط، کوئی میرے ایمان کے مقابل میں نہیں ہے۔ ایک مصیبت آتی ہے تاکہ اس کے ایمان کی گہرائی کو ناپا جائے۔ جو کہہ رہا ہے واقعاً ویسا ہی ہے، یہ اندر سے خالی ہے۔ پتہ نہیں مصیبت جب انسان کو آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوا، اہل بیت کی بارگاہ میں شکوا، کیا میں ہی تھا، کیا ہم ہی تھے، ہم ہی کیوں؟ یہ ہم ہی کیوں، کیا میں ہی تھا، یہ شرک ہے، ایمان نہیں ہے۔ انسان کے ایمان کو ناپنے کے لیے کبھی کبھی انسان کے لیے مصیبت آتی ہے کہ وہ مصیبت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو سمجھنے لگتا ہے، اور سمجھنے کے بعد وہ ایمان کو اور مضبوط کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ایمان اور اس کا مضبوط ہو گیا، چونکہ اس کی گہرائی، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اندر کیا ایمان ہے۔
آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیے کتنے لوگوں نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو. کتنے لوگوں نے؟ 12,000 18,000. اور یہ بھی یاد رکھیے امام نے سارے خطوط کو بوریوں میں جمع کر لیا تھا بعنوان دلیل و سند. وہ 12,000 جنہوں نے خط لکھا تھا، اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم امام کے عاشق ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں. لیکن جب ابن زیاد کی تلوار باہر نکلی تو ان کو پتا چلا کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. جب کبھی کبھی انسان کے ایمان کو آزمانے کے لیے، انسان کے ایمان کی گہرائی کو ناپنے کے لیے ان سے امتحان لیا جاتا ہے. جو اس امتحان میں کھرے اتر جاتے ہیں وہ حبیب بن جاتے ہیں، جو کھرے نہیں اترتے وہ ابن زیاد کی طرفدار بن جاتے ہیں. ان کے ایمان کی گہرائی کو ناپا جاتا ہے. تو کبھی کبھی امتحان گہرائی اور ان کی عظمت کو ناپنے کے لیے ہے. بور نہ ہو جائیے گا. تیسرا سبب، میں منزل کی طرف آ رہا ہوں تاکہ کربلا کا مقصد مجھے سمجھانا ہے. تیسرا مقصد، انسان کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ کبھی کبھی انسان کے غلطیوں سے آگاہ کرنے کے لیے کہ وہ خطائیں کرتا چلا جاتا ہے. ایک ٹھوکر اور ایک پریشانی اسے یہ بتا دیتی ہیں کہ تیری زندگی میں جو یہ خطائیں ہیں تو اپنی خطاؤں کو سدھار لے. اس سے امتحان لیا جاتا ہے، خطاؤں سے بھی انسان کو آگاہ کرنے کے لیے. چوتھا سبب کیوں انسان سے امتحان لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کہ انسان کو بلاؤں سے بچائے. انسان کی حفاظت کے لیے انسان سے امتحان لیا جاتا ہے. کئی موقع پر ایک ٹھوکر انسان کو لگتی ہے تو انسان جاگ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں جس راستے پر جا رہا تھا وہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور ایک مصیبت نے مجھے اس ہلاکت سے بچا لیا. ایک مصیبت اور ایک بیماری نے مجھے اس بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. اس لیے مولا کائنات فرماتے کبھی انسان کو پروردگار عالم انسان کے بدن کو بیماری دیتا ہے تاکہ اس کے دل کو بچائے، اور کبھی دل کو بیماری دیتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو بچائے. اس لیے کہ بدن سے افضل دل ہے اور دل سے افضل ایمان ہے. کبھی بدن بیمار ہوتا ہے تاکہ دل مضبوط ہو جائے. اس کی حفاظت کے لیے، انسان کی اس کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی ایک امتحان اسے کامیابی کی طرف لے آتا ہے. بدن، دل، ایمان. بدن بیمار ہوا دل بچائے، دل بیمار ہوا ایمان بچائے. پروردگار چاہتا ہے تمہارا ایمان بچے. اب ایمان بچنے کے لیے ممکن ہے کہ انسان کو کچھ راستوں سے گزرنا پڑے گا، جس راستوں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ امتحان. چلیے میرے پاس غلطی بھی نہیں ہے، میں صحیح راستے پر بھی ہوں اور بلاؤں سے میں بچتا بھی ہوں، پھر مجھ سے کیوں امتحان ہو رہا ہے؟ یہ ہم شیعہ ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، پھر ہم سے کیوں امتحان؟ پھر کیوں اتنا عراق میں قتل و غارت ہو رہی ہے؟ کیوں پھر شیعہ مر رہے ہیں؟ کیوں ایک 1.5 مہینے کے بچے کو بم کے ذریعے سے اڑا دیا گیا کراچی میں ابھی چند دنوں پہلے؟ تو پھر ہم سے امتحان کیوں؟ اہل بیت فرماتے پھر ہم سے امتحان اس لیے کبھی کبھی ہم ہدایت پر بھی ہیں، راہ راست پر بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، کبھی کبھی ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہم سے امتحان لیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کبھی کبھی ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ایک مصیبت کو تم پار کر جاؤ تو پھر دوسرا مرحلہ تمہارے لیے ایک اور بلندی ہے. ہم سے جو امتحان لیا جاتا ہے وہ ہمارے وجود کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، ہمیں درجات عطا کرنے کے لیے. مولا کائنات فرماتا ہے ابو ذر جتنی بھی پریشانیاں آئے ان پریشانیوں کو ضبط کر لو تاکہ آخرت میں تمہارے درجات میں بلندی ہوتی جائے. دنیا کی مصیبتیں آخرت کے درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہیں. شکوہ نہ کرو، گلہ نہ کرو، امتحانات میں حاضر ہو جاؤ، امتحان دیتے چلے جاؤ، تمہیں ترقی ملتی چلی جائے گی. بندے سے جب امتحان ہوتا ہے تو اسے آزمانے کے لیے، ہدایت کے لیے، بلندیوں کے لیے. اب جو صاحبان کمال ہیں ان سے بھی پروردگار عالم امتحان لیتا ہے. حضرت آدم سے امتحان لیا گیا، حضرت نوح سے امتحان لیا گیا، حضرت ابراہیم سے امتحانات لیے گئے، حضرت موسیٰ سے امتحان لیے گئے، حضرت عیسیٰ سے امتحان لیے گئے. کیا یہ لوگ بھی امتحان، ان لوگوں سے بھی پروردگار امتحان لے رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی. کچھ لوگوں سے ہم امتحان لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو امتحان خود دیتے ہیں. کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں امتحان دینے کے لیے. ان لوگوں میں سے انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام.
وہ امتحان اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ درجات میں بلندی ہو. جو خود بلند ہو وہ اور کیا بلند ہوں گے. جسے ہم آسمان سمجھتے وہ آسمان سے بھی بلند ہے. جو خود بلند ہو وہ اور کیا بلند ہوں گے. اور دنیا جب اسی حالت میں ان کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اور بلند ہو جائے تو کیا سمجھے گی. پھر وہ کیوں امتحان دے رہے ہیں؟ وہ امتحان دے نہیں رہے ہیں, ان سے امتحان لیا جا رہا ہے. تو سوال ہے پھر ان سے امتحان لیا کیوں جا رہا ہے؟ ان سے امتحان اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ وہ امت کو نجات دے سکے. یہ ہے نتیجہ میراث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے وہ امتحان کس لیے دے رہے ہیں؟ وہ امتحان اپنی بلندی کے لیے نہیں دے رہے, امت کی نجات کے لیے دے رہے ہیں. ایک امتحان کی ضرورت ہوتی ہے. وقت پڑا تو امتحان دے دیا. کن لوگوں نے امتحان دیا ہے؟ دو چیزوں کی ضرورت ہے امتحان کے لیے. ائمہ کی تاریخ میں میں بتا رہا ہوں, منزل یہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے. دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک, تیاری امتحان کے لیے بہت ضروری ہے. اور تیاری میں دو چیزیں ہیں, ایک وسائل, دوسرے افراد. موضوع تھوڑا بہت سخت ہے لیکن معافی چاہتا ہوں, بیان کرنے پہ مجبور ہوں. امتحان کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک, وسائل کیا ہے امتحان کے لیے, اور دوسرے افراد کون ہے ساتھ دینے والے. اگر وسائل ہوں افراد نہ ہو امتحان کامیاب نہیں ہوتا. افراد ہوں وسائل نہ ہو امتحان کامیاب نہیں ہوتا. انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. حضرت نوح بہترین مبلغ. میں یہی کہتا ہوں کہ مسلسل تبلیغ کرنے والے نبی, منظم تبلیغ کرنے والے نبی, مکمل تبلیغ کرنے والے نبی کا نام ہے نوح. آپ کا نام نوح نہیں تھا, عبد الغفار یا عبد الشکور. تو قرآن کہتا ہے یہ عبد شکور ہے, لقب نام میں تبدیل ہو گیا. عبد الغفار ہے, لیکن امت کی ہدایت کے لیے اتنے آنسوں بہائے کہ نام بن گیا نوح. اور شاید اسی سے نوحہ بھی بن گیا ہے. اسی سے بھی نوحہ بنا. نوحہ یعنی گریا عربی زبان میں. نوحہ یعنی گریا کرنا, آنسوں بہانا. اتنی تڑپ تھی ان کے اندر امت کی ہدایت کے لیے, روتے رہے. آخر یہ امت راہ راست پر آتی کیوں نہیں ہے؟ اب وہ امتحان ان سے لیا نہیں جا رہا ہے. اے نوح تم امتحان دینے کے لیے تیار ہو؟ نہیں. اب حضرت نوح خود امتحان دے رہے. روزانہ اتنا پتھروں میں گر جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت نوح نظر ہی نہیں آتے تھے. بدن زخموں سے چور ہو جاتا تھا. رات ہوتی تو فرشتے آتے, جبرائیل اپنے بالوں پر کو نوح کے بدن پر مس کر کے چلے جاتے. جو ہی جبرائیل کا پر زخموں سے مس ہو جاتا تو زخم مندمل ہو جاتے. پھر نئی طاقت, نیا دن, نئی تبلیغ. یہاں پر رک کر کسی بزرگ عالم دین نے کہا نبوت اور امامت میں فرق صرف اتنا ہے, جو جبرائیل اپنے پروں سے نبی کے زخموں کو شفا دے اسے نبی کہتے ہیں, اگر فرشتے کے پر کو جو شفا دے اسے امام کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لیکن مسلسل تبلیغ, ہم لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں, بھائی آپ آ جائیے, وہ نہیں آتا تو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ارے کتنا کہیں اس سے. اگر یہ حضرت نوح یہی سوچتے کہ میں کتنا کہوں تو پھر کسی کی ہدایت ہی نہ ہوتی. مسلسل تبلیغ, منظم تبلیغ, مکمل تبلیغ کرنے والے نبی کا نام نوح. کتنے سال تبلیغ کی ہے؟ 950 سال تبلیغ. اور کتنی حیات تھی؟ 2500 سال حیات. تو اس زمانے میں سب لوگوں کی حیات 200-300 سال ہی تھی. ہماری حیات گھٹ کے پتہ نہیں 70 سال 80 سال ہو گئی. ہماری مائیں بھی دعائیں کرتی ہیں تو 125 سال سے آگے بڑھتی ہی نہیں. پروردگار میرے بیٹے کو 125 سال زندہ, ماں کو بھی پتا اس سے زیادہ زندہ رہے گا نہیں. حیات بہت گھٹ گئی ہے, بہت گھٹ گئی ہے. بنی اسرائیل کے کسی عابد سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ آخری زمانے والوں کی حیات 70 سال 80 سال ہوگی. اس زمانے میں 200 سال 300 سال تھی. 70 سال 80 سال ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ اب جو زندگی گزارو کہ تمہاری حیات 70 سال 80 سال ہوگی تو کیا کرو گے؟ اس عابد نے کہا میں 70 سال یہ کس رستے میں گزار دوں گا. یہ 70 سال کوئی حیات ہوتی ہے؟ 70 سال کوئی زندگی ہوتی ہے. اور اس زندگی پر ہمیں کتنا غرور ہے.
2500 سال زندگی گزاری حضرت نبی کا سماج میں ہونا ہی یہ کرم ہے، نبی کا معاشرے میں ہونا ہی ایک معجزہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اماموں کا زمین پر آ جانا اور انبیاء کا زمین پر آنا خود ایک معجزہ ہے، بز میں رہنا خود ایک معجزہ ہے، اور وہ 2500 سال زندگی گزارے، اس سے بڑا کرم کیا چاہیے تھا؟ لیکن تبلیغ کرتے رہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ 950 سال تبلیغ کے بعد اگر لوگ آئے تو کتنے آئے؟ 80 آدمی جمع ہوئے، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ 80 لوگ جمع ہوئے جو حضرت نوح کے پیروکار۔ چلیے وسیلہ چاہیے ان کو بچانے کے لیے، اس وسیلے کو تیار کیا حضرت نوح نے حکم پروردگار سے، وہ ہے کشتی۔ غور کیجئے گا، منزل تک میں پہنچا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت نوح نے تیار کی کشتی، کتنے سالوں میں تیار کی؟ 50 سال لگے اس کشتی کو تیار کرنے کے لیے۔ دریا سے دور کشتی بناتے رہے لوگ، حضرت نوح کے کنارے سے گزرتے رہے، حضرت نوح کو دیکھتے رہے، کیا کر رہے ہو؟ کہ کشتی بنا رہا ہوں۔ کشتی اس صحرا میں نہ پانی ہے، نہ طوفان، نہ سمندر، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں، کشتی بنا رہا ہے۔ یسخروا منہ، قوم نے حضرت نوح کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح کا جواب یہی تھا، تم میرا مذاق اڑاؤ، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس وقت تم ڈوبنے لگو گے تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کشتی تیار کی مکمل، کیوں؟ اب نجات کے لیے کشتی کی ضرورت تھی، نجات کے لیے کشتی کی ضرورت تھی، وسیلہ چاہیے، جب تک وسیلہ نہ ہو نجات ممکن نہیں ہے، جب تک وسیلہ نہ ہو نجات ممکن نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ بچا لے گا، ان کے لیے حضرت نوح جواب دے رہے ہیں، اللہ بچا لے گا، لیکن بچائے گا تو میری بنائی ہوئی کشتی کے ذریعے سے بچائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بچائے گا لیکن میری بنائی ہوئی کشتی کے ذریعے سے بچائے گا۔ حضرت نوح نے کشتی تیار کی۔ کئی ہمارے پاس روایتیں وسیلے کے اعتبار سے، انبیاء، حضرت موسیٰ معجزہ، حضرت موسیٰ کا وجود خود معجزہ ہے۔ وہ دریائے نیل پر کچھ پڑھ دیتے تو راستہ بن جاتا، پھر چھڑی مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے چھڑی مارو دریا پر تاکہ راستہ بنے۔ پروردگار حکم دے دے، کچھ دعا پڑھ کے پھونک دے حضرت موسیٰ، راستہ بن جائے۔ چھڑی مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاتھ میں اگر وسیلہ ہے تو وسیلے کو بیکار ہونے نہ دو۔ میں نبی کی دعا بھی اسی وقت قبول کرتا ہوں جب ان کے ہاتھ میں وسیلہ ہو۔ بزرگ شخصیتوں تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں نجات حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور کشتی کی صورت میں حضرت نوح نے وسیلہ تیار کر کے امت کو دے دیا۔ اگر طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس زمانے کے لیے کشتی لکڑیوں سے بنی تھی، پانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے تو حضرت نوح نے کشتی تیار کی۔ لیکن اس زمانے میں جنگ پانی کی نہیں ہے، اب جنگ افراد کی ہے، جنگ افکار کی ہے۔ اب کشتی لکڑیوں کی نہیں ہوگی، اب کشتی ذوات کی ہوگی۔ کہا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ وہاں چڑھنا پڑے گا، یہاں ساتھ ہونا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں بات کو پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا۔ وہاں کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، یہاں ساتھ چلنا پڑے گا۔ کس کے ساتھ چلو؟ اہل بیت کے ساتھ چلو۔ اب یہ کشتی نوح کی مثال ہے۔ اب یہ تمہارے لیے وسیلہ بھی ہیں، تمہاری فکر کو نجات دینے والے بھی ہیں، تمہارے افکار کو نجات دینے والے بھی ہیں، تمہاری زندگی کو سنوارنے والے بھی ہیں۔ یہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، نوح کے کشتی کے مانند ہے۔ جیسے حضرت نوح کی کشتی نے امت کو نجات دی، اہل بیت کا وجود بھی امت کو نجات دے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اے ابو ذر، ساری دنیا ایک طرف چلے جائے اور علی تنہا اکیلے دوسری طرف رہیں، دنیا کو چھوڑ دو، علی کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا کی طرف جانے میں گمراہی ہے، علی کے ساتھ جانے میں نجات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
یا علی، ساری دنیا ایک طرف اور علی ایک طرف ہو جائے تو علی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ وہاں ڈوبنے کا یقین ہے اور علی کے ساتھ ہو جاؤ تو بچنے کا یقین ہے۔ یہ افراد میں تبدیل کرے، وسیلہ چاہیے تھا، نجات کے لیے وسیلہ چاہیے۔ وہاں کشتی ہے نوح، یہاں کشتی ہے اہل بیت، اور پنجتن کی کشتی، اہل بیت کی کشتی کربلا میں آتے آتے ایک ذات میں منحصر ہو گئی، اسے کہتے ہیں حسین۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملے جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ وہی پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین اکیلا دشت کربلا میں کشتی نجات ہے، نجات کا سامان لیے ہوئے ہے۔ کیسی کشتی؟ اب یہ لکڑیوں سے بنی ہوئی کشتی نہیں، اب یہ فکر سے بنی ہوئی کشتی ہے۔ اب جو حملے ہوں گے، پانی کا حملہ نہیں ہوگا، زلزلوں کا حملہ نہیں ہوگا، طوفانوں کا حملہ نہیں ہوگا، اب ہوگا افکار کا حملہ ہوگا، فکر کا حملہ ہوگا۔ تو ایسی کشتی تیار ہو جائے جہاں شیعوں کی، چاہنے والوں کی، انسانوں کی فکر محفوظ ہو جائے، جہاں افکار محفوظ ہوتے ہیں، اسے کشتی نجات حسین کہتے ہیں۔ اور وہ کشتی بنائی دشت کربلا میں حسین نے، اس کشتی کو شکل دی زینب نے فرش عزا کی صورت میں۔ دنیا میں جتنے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، مجلس کا محصل ہے یہ جملہ، دنیا میں جتنے عزا خانے ہیں وہ کشتی نجات کی مثال ہیں، اس لیے کہ آنے والے گندے افکار کو روک کر صحیح افکار کو پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جتنی امام بارگاہیں ہیں وہ کشتی نجات ہیں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یاد رہے، کنارے رہ کر کشتی کی تعریف کرنے سے نجات نہیں ملتی جب تک کشتی میں سوار نہیں ہو جاتا۔ جی، یہ خطیب مجلس پڑھ رہے تھے تو کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے، تو ہمارے یہاں ماحول ہے باہر کھڑے ہونے کا، پتہ نہیں جتنا پیغمبر اسلام نے کہا اندر آ جاؤ آ جاؤ، ہم لوگ زیادہ باہر جانے کو پسند کرتے ہیں۔ ماحول رسم بن جاتی ہے، اس رسم کو توڑنا بہت ضروری ہے، اور رسم کو توڑنا بہت ضرور۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو کشتی کے باہر ہیں ان سے گزارش ہے وہ کشتی کے اندر آ جائے۔ دوسرے خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، اس نے کہا جو جنت کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جنت کے اندر آ جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی باہر کھڑا ہوتا ہے انسان، کشتی کے باہر کھڑے ہو کر کشتی کی تعریف کرنے سے نجات ملنے والی نہیں ہے جب تک یا علی مدد کہہ کر کشتی میں سوار نہیں ہو جاتے۔ اب جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے نجات پانا، اب وہ کشتی والے خود ہمیں نجات کی طرف لے جائیں۔ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگ کیسے نجات حاصل کریں گے، اب وہ کیسے بچا لیں گے حسین، یہ ایک آنسو کیسے جنت دلا دے گا، یہ ایک ماتم سے کیسے جنت میں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں کشتی میں آنا میری ذمہ داری ہے، نجات دینا حسین کی ذمہ داری ہے، آنا میری ذمہ داری ہے۔ اہل بیت نے یہی ہم سے کہا، ہم تک آ جاؤ ہم تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے، ہم تک آؤ۔ اور ہماری ذمہ داری کہاں کیا ہے؟ کشتی میں سوار ہو جائے، نازک مرحلہ ہے، کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جب کشتی میں سوار ہو گئے، اب کشتی کا ناخدا کون ہے؟ حسین۔ کشتی کا ناخدا کون ہے؟ حسین۔ کشتی میں اصحاب حسین، آواز دینے والے علی اکبر لہجہ پیغمبر میں، داد دینے والے قاسم لہجہ امام حسن میں، بادبان چلانے والے عباس لہجہ علی میں، مسکرانے والے علی اصغر لہجہ ابو طالب میں، پردے کا انتظام کرنے والی زینب و کلثوم لہجہ شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس کشتی کی محافظت اور چلانے والے یہ حسین اور اصحاب حسین۔ اب وہ چلائیں گے کشتی کو، ہم نہیں۔ ہمارا کام ہے کشتی میں سوار ہو جانا، اب کشتی کو کس رخ پہ لے جانا وہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حسین کا کام ہے۔ اب یہاں پر میرا دل کہتا ہے
میرا خواب کہتا ہے، میرا شعر یوں ہے، میرا تصور یہ کہتا ہے، میرا تصور و میرا خواب یہاں نہیں چلے گا، حسین کا حکم چلے گا۔ بہت فرق ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، کشتی میں آ گئے، اب تو کشتی والے ذمہ دار ہیں، وہ نجات تک لے جائیں گے، اب یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ یہ ہم لوگ معمولی بس میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو ڈرائیور پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں تو ڈرائیور پر بھروسہ کرتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھ جاتے تو پائلٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جب دین کی کشتی میں آتے ہیں تو کسی پہ بھروسہ ہی نہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہوں، میں کون ہوں اور میرا دل کیا، جو ہر لمحہ رنگ بدل جاتا ہے، اس دل کی قیمت ہی کیا ہے؟ جو ہر لمحہ ایک گھر بدل لیتا ہے، اس دل کی قیمت کیا ہے؟ اس دل کے حوالے کروں جو کائنات کا دل ہے، دھڑکے تو کائنات چلے، رک جائے تو کائنات رک جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس دل کے حوالے کروں جو دھڑکے تو کائنات چلے، رک جائے تو کائنات رک جائے۔ اب اس کے حوالے ہے، وہ کہے گا نماز ضروری ہے تو ہے، وہ ظہر کے وقت فرش عزا بچھائے گا، مصلی بچھے گا تو مجھے کھڑے ہونا ہے، وہ آگے رہے گا، ہم پیچھے رہیں گے، اس لیے ہم کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی نجات کون ہے؟ حسین۔ عزاداری وہ کشتی ہے، ہم سوار ہو گئے۔ ضرورت تھی ایک وسیلے کی، اور وہ وسیلہ ہمارے پاس ہے۔ انبیاء سے میراث میں لے کر حسین نے نجات کی کشتی امت کے حوالے کر دی، سجا کر، بنا کر، تیار کر کے حوالے کر دی، اور ہماری ذمہ داری اس کشتی میں بیٹھ جانا ہے۔ اور بیٹھ گئے تو اب وہ لے جائیں گے منزل کی طرف۔ اب یہاں سے اس کشتی سے فوج کو سپاہی ملے گا، اس کشتی سے مسجد کو نمازی ملے گا۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ علامہ آپ حضرت سے گزارش ہے 2 قدم آگے آ جائیے تاکہ آنے والوں کو زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیے اور آگے بڑھ جائیے گا۔ جنت میں آنے والوں کا زور ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ، آواز ہماری شاید پہنچ گئی ہو۔ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جنت ایک معنوی جگہ ہے، وہاں کسی کی کم پڑنے والی نہیں ہے، گھبرائیے نہیں۔ اگر یہاں جگہ چھوٹی پڑ رہی ہے تو گھبرائیے نہیں، بہت جلد جگہ بڑی بھی ہو جائے گی۔ یہاں سے میدان میں قاضی بھی ملیں گے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کے بقول بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تھا، نام حسین پر بلاؤ، خدا کا پیغام سنو۔ مجلس یعنی کیا؟ نام حسین پر بلاؤ، خدا کا پیغام پہنچاؤ۔ یہاں سے معرفت توحید اور معرفت رسالت اور معرفت امامت بیان کی جاتی ہے، یہاں نماز کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ دعا، میرے معبود صدا ہوتی رہے میری عزا، میرے بچپن کا جو وعدہ تھا کیا میں نے پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، فوج اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فوج اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی۔ جب بھی وقت پڑا ہے سر پہ کفن باندھ کر وہی اٹھے ہیں جو حسینی ہیں۔ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ کس نے دیا؟ تصور کر سکتے ہیں، اتنے بڑے مسلمان دنیا، اتنے بڑے بڑے مفتی، لمبی لمبی داڑھی والے، ہاتھ میں تسبیح، جاگ رہے ہیں، اسلامی بڑے شہر ان کے ہاتھ میں ہے، مکہ ان کے ہاتھ میں، مدینہ ان کے ہاتھ میں، اسلامی بڑی یونیورسٹیاں ان کے تحت میں ہیں، مصر کی یونیورسٹی الازہر ان کے ہاتھ میں، لیکن جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی توہین رسالت میں، فتویٰ دیا کس نے؟ اس کے خلاف پھانسی کا فتویٰ کس نے دیا؟ ایک عزادار حسین نے، ایک عزادار حسین، اس نے فتویٰ دے کر بتا دیا جو حسینی ہے اور حسینی کشتی میں سوار ہے وہ جاگتا ہے، سوتا نہیں ہے، وہ پتا ہے اس کو دنیا میں کیا ہو رہا، اس نے فتویٰ دیا اور فتویٰ دے کے بتا دیا وقت آنے پر اگر کوئی قیام کرتا ہے تو وہی قیام کرتا ہے جس کا رشتہ کشتی سے جڑا ہوا، جس کا رشتہ حسینیت سے جڑا ہوا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے گا، جہاں بھی
جب بھی موقع ملے اگر کسی نے قیام کیا ہے تو وہ حسین کے چاہنے والے نے قیام کیا ہے. ان کے نعرے بھی ہیں کچھ ایسے. تو ایک وسیلے کی ضرورت تھی نجات کے لیے. کشتی تیار کی حضرت نوح نے, میراث ملی, اہل بیت نے اس میراث کو پہنچایا حسین تک, حسین کی میراث کو زینب نے لیا اور ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دیا. یہ امام بارگاہ ہیں, یہ کشتی اہل بیت ہیں اور نجات کی کشتی ہے. جو دور بھاگ رہا ہے اسے صرف اتنا کہہ دو ایک مرتبہ فرش عزا پر آ جائے, اور تمہارا ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو آ جائے, اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور جس کا دل نرم ہو جائے اس کو ہدایت کی طرف لانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. وسیلے کی ضرورت تھی, تیار کر دیا. چلیے میں نے 2 چیزیں کہی تھی, ایک وسائل ضروری ہے کشتی کی صورت میں, اور دوسرے افراد کی ضرورت ہے جو نجات کے لیے ساتھ دے سکیں. دور اندیشی بہت ضروری ہے, بصیرت بہت ضروری ہے, کچھ افراد کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. یہاں پر آ کر رک کر میں کچھ جملے کہنا چاہ رہا ہوں, پوری توجہ کا طالب میرے عزیزوں. افراد کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. 2 شخص ایک عالم دین کے پاس آئے. ایک نے کہا مولانا زمانہ خطرناک ہے, دشواریاں ہیں, پریشانیاں ہیں. تو مولانا نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا بیٹا گیا, میرا بیٹا گیا. دوسرے نے کہا مولانا دشواریاں ہیں, پریشانیاں ہیں. پوچھا ہوا کیا؟ کہا میری بیٹی گئی. مولانا نے دونوں کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد گھبراؤ نہیں, میرے 2 بچے بھی گئے. یہ کہہ کر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دولت جمع کر لینا آسان ہے لیکن بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے. کسی بھی انقلاب کے لیے افراد کی تربیت بہت ضروری ہے. آج نہیں پہلے, آج نہیں پہلے نبیوں نے تربیت کی افراد کی کہ وہ ساتھ دے سکیں. ان کا ساتھ دے, بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, بڑا دکھ کا مرحلہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے. انقلاب کربلا کا یوں نہ سمجھیے کہ حادثہ ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہے یا انسیڈنٹ ہے, رونما ہو گیا آ گئے کربلا کے میدان میں. تقدیر تھی اور تقدیر پہ بھروسہ کیا اور شہید ہو گئے. نہیں, تقدیر نہیں. اور معلوم ہے علامہ اقبال کے بقول مومن کبھی تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا. تقدیر کا پابند کے احکام کا پابند, تقدیر کا پابند کہ احکام کا پابند. یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خرد مند, تقدیر کے پابند جمادات و نبادات, مومن نے فقط حکم الہی کا ہے پابند. مجبور ہے سورج طلوع ہونے پر, مجبور ہے سورج غروب ہونے پر, مجبور ہے چاند طلوع ہونے پر, مجبور ہے چاند غروب ہونے پر. انسان مجبور نہیں ہے, چاہے تو اٹھے, نہ اٹھے تو نہ اٹھے. لیکن وہ اگر مجبور ہے تو صرف ایک ہی جگہ مجبور ہے, وہ حکم دے دے تو سجدہ کرے, وہ حکم دے دے تو سجدہ نہ کرے. وہ اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے. مومن کبھی تقدیر کا پابند نہیں ہوتا. اور میرے مقدر میں تھا ایسا ہو گیا, لیکن تدبیر کی کہ مقدر پہ بھروسہ کر رہے, یہ تدبیر ہی نہیں کی ہے. تدبیر پر ہارنے والا مقدر کو دوشی ٹھہرا سکتا ہے, تدبیر نہ کرنے والا کبھی مقدر پر دوشی نہیں ٹھہرا سکتا. میرا مقدر خراب ہے, نہیں, قیام کرو, چلو, پھر بھی کامیاب نہ ہو تو کہہ سکتے ہو. اگر چلے ہی نہیں تو پھر کیسے کہہ سکتے؟ ممکن ہے انسان غلط راستے پہ چلا جائے, کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں, اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا. کبھی کبھی میں غلط فیصلہ میں کر بیٹھتا ہوں, تقدیر کی کیوں دوش دوں؟ جو کورس مجھے انتخاب کرنا تھا میں نے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے میں نے انتخاب نہیں کیا ہے. جذبات میں لے جا کر کسی لائن میں چلا گیا, نقصان ہوا, کہیں انویسٹمنٹ کر دی میں نے, نقصان ہو گیا, بینک کی دیوالیاں نکل گیا, تو میں کیا کروں؟ تقدیر نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر کبھی کبھی انسان ہوتا ہے فیصلہ خود غلط کر بیٹھتا ہے. ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں, اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا, جسے میں بہار سمجھتا ہوں وہ ہو سکتا ہے سردی کا موسم ہو, وہ پتجھڑ کا موسم ہو. ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظہ دگرگوں, اے سالی کے راہ فکر نہ کر سود و زیاں کا. کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ کیا سوچ رہا ہے؟ چلتا چلا جا, وہ تمہیں دیتا چلا جائے گا. یہ انسان سوچتا ہے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, چلتا چلا جا. اے سالی کے راہ فکر نہ کر سود و زیاں کا, شاید کہ زمین ہے وہ کسی اور جہاں کی, تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا.
یہ انسان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا علامہ اقبال نے. معافی چاہتا ہوں، اردو تھوڑی بہت سخت ہے اس میں. اس کی تشریح کے لیے شاید گھنٹوں چاہیے. شاید کہ زمین ہے وہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا. میں جیسے آسمان سمجھتا ہوں، وہ آسمان نہیں ہے، وہ بھی زمین ہے کسی اور آسمان کے لیے. جو انسان یہ سوچ لینا، اس کی ترقی کتنی آگے بڑھ جائے گی. کبھی کبھی ممکن ہے جن کی نگاہیں جا کر ایک حد تک پہنچ جاتی ہیں، وہ سمجھے تقدیر ہے. تقدیر نہیں بھی، اللہ چاہ رہا تیرا ارادہ کیا ہے بندے. تو میری تقدیر پر بھروسہ کر رہا ہے، میں تیرے ارادے کو دیکھ رہا ہوں. تو میری تقدیر پہ بھروسہ کر رہا ہے، میں تیرے ارادے کو دیکھ رہا ہوں. اگر تیرا ارادہ مضبوط ہے تو میں ڈوبے ہوئے سورج کو ابھار بھی سکتا ہوں تیرے سجدے کے لیے. یہ ملائیوں کا مجمع ہے، اشارے کافی ہیں. زانوئے سرور پر سرے مولائے کائنات ہے. جو سورج ڈوب چکا ہے، نماز ادا کرنی ہے. حکم ہوتا ہے پروردگار کا کہ ڈوبا ہوا سورج طلوع کرے، دوبارہ لوٹ کر آئے تاکہ نماز ادا ہو. اب یہ تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہے، اب یہ نیت خالص امیر المؤمنین پہ بھروسہ ہے. یہ ارادہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی طلوع ہو جائے. طلوع ہو گیا، نماز ادا ہو گئی. علی سورج کو دیکھ کر نماز ادا نہیں، اب علی سورج کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے. نماز کب ختم ہو تاکہ میں ڈوب جاؤں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معجزے کی باتیں ہیں، تقدیر نہیں ہے. تقدیر پر نہیں مت چھوڑیے گا. انقلاب کربلا تقدیر کا نتیجہ نہیں ہے، انسان کی مسلسل محنتوں کا نتیجہ ہے. حسین کو تیار کیا اہل بیت نے کربلا کے لیے. بڑے نازک فلسفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مطالعہ کر کے آیا ہوں، اور جتنا رٹ کے آیا ہوں اتنا پڑھ کے جاؤں گا. اور ہماری ذمہ داری میں بتاؤں گا ہماری ذمہ داری کیا ہے. حسین کو تیار کیا اہل بیت نے کربلا کے لیے. پیدا ہوئے، آنسو بہایا، گریا کیا. مولا کائنات نے گریا کیا، پیغمبر اسلام نے گریا کیا، شہزادی نے گریا کیا. آئندہ آنے والے قوم کا تذکرہ ہوا. ہر جگہ پر امام حسین کا تعارف کروایا. اس کی عظمت کو پہچانو، اس کے کمالات کو پہچانو، اس کی بلندیوں کو پہچانو، اس کی یہ شخصیت کو پہچانو. یہ قیام کرنے والا ہے، یعنی کہ 61 ہجری والا انقلاب نہیں، انقلاب کربلا. ہاتھوں میں مسجد میں امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے پیغمبر اسلام نے کہا ھذا الحسین فعرفوہ فہو فی الجنہ فابوہ فی الجنہ فامہ فی الجنہ فخالہ فی الجنہ وخالتہ فی الجنہ فجدہ فی الجنہ فجدتہ فی الجنہ فمحبہ فی الجنہ ومحب محبیہ فی الجنہ. مسجد میں بلند کر کے کہا یہ جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کا باپ جنتی، اس کے بھائی جنتی، اس کی بہنیں جنتی، اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی، اس کا نانا جنتی، اس کی نانی جنتی. جو اس کو چاہے وہ جنتی، جو اس کے چاہنے والوں کو چاہے وہ بھی جنتی. میں نے جنتیں بانٹ دی. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ ممبر سے جنت بانٹ دیتے ہیں. میں نے جنتیں بانٹ دی، ایک جنت کی. اور مالدار ہو گیا جنت میں. بعض لوگ شعراء کرام کہتے ہیں نا کہ ہر بیت پر ایک جنت میں گھر ملے گا. تو ہمارے یہاں شاعر یہ تشریح کرتے ہوئے شعر پڑھ رہا تھا کہ ہر بیت پر پروردگار عالم جنت میں ایک گھر دے گا. میں نے 14 بیت سنائے، 14 گھر میرے جنت میں ہیں. تو کسی منچلے نے محفل سے اٹھ کر کہا بھی یہ ایک میں خود رہ لینا، تیرا کرائے پہ دے دینا. ساری جنتیں مل گھر لے کے کیا کرے وہ جنت میں، ایک میں خود رہ لینا، تیرا کرائے پہ دے دینا. وہاں پہ آمدنی کا کوئی ذریعہ تو چاہیے. تو کسی شہزادہ گلریز نے کہا جنت ملی تھی وہ بھی فقیروں میں بانٹ دی. مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں تھی، جنت ملی میں نے اس کو فقیروں میں بانٹ دی. لیکن یقین رکھیے تیار کیا لوگوں کو. لیکن یہ تمہید باندھی ہے پیغمبر اسلام نے کہ اس کو پہچانو. اگر تم اس کے قریب ہو گئے تو پھر جنت دور نہیں ہے. اگر تم اس سے دور ہو گئے تو پھر جنت تم کی خوشبو تم سونگھ بھی نہیں پاؤ گے. جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں پاؤ گے. دنیا کو جنت بنا سکتے اس کے قریب ہو گئے. ہاتھوں پر بلند کر کے بتایا، سجدے کو طول دے کر بتایا، مسجد میں انتظار کر کے بتایا، خطبے کو ترک کر کے بتایا،
میدان میں انتظار کیا اور بتایا، گھر میں انتظار کیا اور بتایا، اصحاب کے درمیان انتظار کیا اور بتایا، دوش پر بٹھایا اور بتایا، عید کے دن کندھوں پر بٹھایا، بتایا تیار کیا کہ یہ ایک انقلاب کا رہبر ہے، یہ ایک انقلاب کا رہبر ہے، جو انقلاب معجزہ اہل بیت ہے، جو انقلاب معجزہ اہل بیت ہے۔ صرف اتنا نہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے یہ سنا ہے، کچھ اصحاب کو بھی تیار کیا کہ یہ کربلا کے حصہ دار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ گلی سے جا رہے تھے، ایک بچہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا تھا۔ پیغمبر اسلام قریب گئے، اس بچے کو اپنے قریب بلایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ میرے حسین کا ناصر ہوگا کربلا میں۔ میں نے کہا افراد کی ضرورت ہے، اگر افراد نہ ہو تو انقلاب نہیں ہوتا۔ یہ میرے حسین کا ناصر ہے، کہاں؟ کربلا کے دشت میں۔ پتا وہ کون تھا؟ حبیب ابن مظاہر۔ بھیا یوں ہی کسی کو امام خط نہیں لکھتا، کوئی تو کوئی کمال اس کے اندر ہے جو وقت ضرورت امام اسے یاد کر رہا ہے، کوئی کمال ہے اس کے اندر جو وقت ضرورت امام اسے یاد کر رہا ہے۔ خط لکھ رہا، کہہ رہا ہے یہ رجل فقیہ ہے، یہ عالم ہے، یہ سمجھدار ہے۔ اور اس کے کردار کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت حبیب ابن مظاہر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، حافظ قرآن، قاری قرآن، نماز شب کے پابند، احکام کے پابند۔ یوں نہیں کہ یوں ہی کربلا میں آ گئے شہید ہو گئے تو جنتی ہو گئے، نہیں، بہت مرحلہ سخت ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے تیار کیا کہ دیکھو حسین کو تیار کیا ایک انقلاب کے لیے، پھر حبیب کو تیار کیا ایک انقلاب کے لیے، اور راستے میں حسین نے کئی افراد کو تیار کیا۔ کن کو تیار کیا امام حسین نے راستے میں؟ زہیر کو تیار کیا، وہب قلبی کو تیار کیا، حر کو تیار کیا۔ ایک جملہ کہہ دیا تھا حر کے لیے، حضرت حر کا دل بدل گیا۔ ایک جملہ، کیا تھا جملہ؟ سکلت کا امک۔ حضرت حر کو امام حسین نے ماں یاد دلا دی۔ جب حضرت حر کو اپنی ماں یاد آئی تو حسین کی ماں بھی یاد آ گئی، اور جسے حسین کی ماں یاد آ جائے اس کے ہدایت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ افراد کو تیار کیا انقلاب کربلا سے پہلے، درمیان راہ میں افراد کو تیار کیا انقلاب کربلا کے لیے، تب جا کر ایک 72 کا گلدستہ دشت کربلا میں تیار ہوا، یہ خوبصورت انقلاب کے لیے، یہ خوبصورت انقلاب کے لیے تیار ہوا، جو نجات دینے کے لیے تیار بن گئے۔ یہ بن گئے منجی عالم بشریت، انسانوں کو، انسانی دنیا کو نجات دینے والے اصحاب۔ کتنے؟ 72 گلدستہ تیار کیا امام نے، تمام صفات کو جمع کر کے گلدستہ تیار کیا، وسیلہ تیار کیا کشتی کی صورت میں، افراد کو تیار کیا اس پیغام کو یہ ساری دنیا تک پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ 4 فقیر جمع ہو گئے تھے دشت کربلا میں، یہ بھی نہیں۔ حبیب ابن مظاہر اپنے قبیلے کے سردار، حر اپنی فوج کا سردار، مسلم بن اوسجہ وہ سردار، ہانی بن عروہ وہ سردار، اپنی اپنی جگہ پر سب سردار تھے۔ لیکن یہ سارے سردار جب سردار جوانان جنت کے قریب آئے تو ان کی سرداری اتنی چھوٹی لگی کہ انہوں نے اپنے سرداری سے تاج کو اتار کر حسین کے قدموں میں رکھ دیا۔ ان کا قد اتنا چھوٹا نظر آیا اپنے آپ کو کہ حسین کے سامنے ہماری سرداری کیا چلے گی۔ ان افراد کو جمع کر کے حسین نے ایک انقلاب کے لیے، ایک نجات کے لیے ایک کشتی تیار کی، گلدستہ، خوبصورت گلدستہ تیار کیا۔ اس گلدستے میں صفات کو جوڑ دیا، صفات کو جوڑ دیا۔ کہیں دوستی ہے، کہیں وفا ہے، کہیں تبسم ہے، کہیں لہجہ ہے، کہیں عصمت ہے، کہیں شجاعت ہے، کہیں جرأت ہے۔ حر کی صورت میں جرأت نظر آئے گی، حبیب کی صورت میں دوستی نظر آئے گی، اکبر کی صورت میں لہجہ پیغمبر نظر آئے گا، زینب و کلثوم کی صورت میں وہ عصمت و طہارت کے نمونے نظر آئیں گے، اور عباس کی صورت میں وفا نظر آئے گی۔ ان سارے گلدستے کو سجا کر دنیا کی نجات کے لیے پیش کر دیا۔
آیت اللہ کاشف الغطا کہتے ہیں اگر نجات چاہتے ہو تو کسی نہ کسی ایک شہید کربلا کا دامن تھام لو، کسی نہ کسی ایک شہید کا دامن اگر تم نے تھام لیا تو یقین مانیے کہ دنیا میں تمہیں نجات ملے گی۔ کشتی میں سوار ہو گئے اور دامن کو بھی تھام لیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میراث اہل بیت کو کس طرح امام حسین علیہ السلام نے دشت کربلا میں پیش کیا۔ ہر ایک شہید سے ایک ایک صفت لے لو۔ چلیے آج کی مجلس میں ایک صفت لیں کسی شہید سے، جو صفت آج ہمارے معاشرے کو بہت ضروری ہے، وہ صفت ہے صفت وفا۔ جی، علمداری باپ سے ملی تھی، وفاداری ماں سے ملی۔ علی نے کہا بیٹا عباس تم میرے علمدار ہو۔ ام البنین نے کہا مولا آپ علمدار بنا گئے لیکن میں بھی قافلے سے پیچھے نہیں رہوں گی۔ علمدار دنیا میں بہت ملیں گے لیکن وہ علمدار نہیں ملے گا جو وفادار بھی ہو۔ یہ میں نہیں چاہتا تھا اتنی جلدی مصائب میں آ جاؤں، مجھے نہیں پتا میں نے کتنا پڑھا ہے۔ وہ علمدار عباس کو علی نے بنایا۔ 2-4 منٹ رکیے گا اور میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو ہے کوئی بات نہیں، عباس کے فضائل جب ہوتے ہیں، فضائل مصائب ہیں، مصائب فضائل ہیں۔ علی نے عباس کو علمدار بنایا اور ماں نے وفادار بنا دیا۔ جب علم ہاتھ میں لینا تو ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا، وہ یہ کہ میں وفادار کا علم ہاتھ میں لیا ہوں۔ خوشبو وفا کو ضرور سونگھنا۔ اگر وفا گھر میں آ جائے تو کبھی جھگڑے نہ ہو، معاشرے میں آ جائے تو کبھی حسد نہ ہو۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے ہمارے مذہب و ہمارے دین کی، وہ ہے عباس کا پرچم۔ علم فیشن نہیں، علم نشانی ہے۔ فیشن اور نشانی میں بہت فرق ہے۔ فیشن بدل سکتا ہے، نشانی کبھی نہیں بدلتی۔ اس سے خوشبو وفا آنی چاہیے۔ وفا کی صفت کو میں اپنی زندگی میں شامل کروں۔ دین سے وفا، مذہب سے وفا، قرآن سے وفاداری، اہل بیت سے وفاداری، اپنے گھر کے اصولوں سے وفاداری، اپنے قوم کے اصولوں سے وفاداری کا نام ہے پرچم عباس۔ یہ میرے دین کی نشانی ہے۔ ہمیں بچپن میں یہی پڑھایا گیا تھا ہمارے مذہب کی نشانی کیا ہے۔ تنظیم المکاتب کی جو انڈیا میں کتابیں چھپی تھی اس کے سوال لکھا گیا تھا جب ہم بچے تھے، پتہ نہیں ابھی وہ سوال ہے کہ نہیں ہے، ہمارے مذہب کی نشانی کیا ہے؟ تو جواب میں لکھا تھا علم جری۔ غازی عباس کا علم ہمارے مذہب کی نشانی ہے۔ نشانی یعنی مطلب نشان لگا کر کیا کہتے ہیں؟ ہم وفادار ہیں اور علمدار ہیں۔ اگر دنیا میں کسی بھی انقلاب کو آگے بڑھانا ہو تو علمدار کی ضرورت ہے، اور وہ علمدار اگر کوئی ہے تو وہ عباس کا چاہنے والا ہے، وہ عباس کا چاہنے والا ہے۔ بڑی محنت کی ام البنین نے عباس کو علمدار بنا دیا۔ انشاءاللہ مصائب کے آخری جملہ میں کہوں گا، بڑی محنت کی حضرت ام البنین نے۔ دشت کربلا میں عباس علمدار تیار کیا عباس کو۔ یہ نہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس آ گئے اور شہید ہو گئے، نہیں، تیار کیا۔ کب سے تیار کیا؟ مولا کائنات نے کہا تھا عقیل سے، بھیا عقیل مجھے ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ کہ جس خاندان کی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس خاندان میں شجاعت ہو اور وفا ہو۔ اور کیوں شجاعت ہو، وفا ہو؟ تاکہ میرا وہ بچہ میرے حسین کے کام آ سکے۔ کب تیار کیا تھا معلوم ہے؟ 34 سال پہلے تیار کیا تھا عباس کو انقلاب کربلا کے لیے۔ اور شجاعت کے جوہر حضرت عباس نے دکھائے نہیں۔ حضرت عباس حسین کے سگے بھائی ہیں، سوتلے سگے۔ کتنا رشتہ مضبوط کیا عباس نے، دنیا آج تک فیصلہ نہیں کر پائی کہ یہ سگے بھائی ہیں یا سوتلے۔ جس نے سوتلے پن کے تصور کو مٹا دیا اسے عباس کہتے ہیں۔ میں مجلس کا محاصل جملہ دے رہا ہوں، سگے بھائی نہیں تھے، لیکن دنیا تو سوچ بھی نہیں سکتی،
جیسے کہ سارے تصورات کو اتنی اطاعت کی سارے تصورات کو مٹا دیا. ورنہ دنیا نے بہت کھیل کھیلا ہے, پتہ نہیں میں اس موضوع پہ آ گیا ہوں, معافی چاہتا ہوں, 2 منٹ مجھے دیجیے گا. بہت کھیل کھیلا ہے. محمد حنفیہ سوتیلے بھائی ہیں امام حسن حسین کے. آپ کو پتا ہے جنگ صفین میں کسی نے, بعض لوگ ہوتے ہمارے یہاں نہیں ہے الحمدللہ, بعض لوگ ہوتے فتنہ رکھنے میں مہارت حاصل ہے ان کو. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں جملہ چھوڑ گیا. یہ جملہ جو چھوڑ جاتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. کوئی جاتے جاتے باہر کہتا ہوا چلا جائے یہی مولوی ملا تھا تمہیں, بس مولوی کی تو زندگی گئی, یہی ملا تھا بول کے چلا جائے. بعض لوگ جملے چھوڑنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جنگ صفین تیزی پر ہے, محمد حنفیہ لڑتے چلے جا رہے ہیں. وہاں پر کسی نے, فتن نے ایک جملہ کہا, اے محمد حنفیہ معلوم ہے تم امام حسن و حسین کے سوتیلے بھائی ہو, تمہیں علی نے مرنے کے لیے بھیج دیا اور حسن و حسین کو خیمے میں بٹھا لیا. کتنا خطرناک جملہ ہے. بھائیوں کے بیچ میں جنگ چھڑ جائے گی. تمہیں مرنے کے لیے بھیج دیا اور امام حسن و حسین کو خیمے میں بٹھا لیا ہے. اگر چاہتے تو علی حسن و حسین کو بھیجتے, تمہیں خیمے میں بٹھا لیتے. یہاں بصیرت کی ضرورت ہے, یہاں دور اندیشی کی ضرورت ہے. محمد حنفیہ نے کہا چپ ہو جاؤ, حسن و حسین رسول کی آنکھیں ہیں اور میں علی کا بازو ہوں. جملہ سن رہے ہیں آپ, حسن و حسین رسول کی آنکھیں ہیں اور میں علی کا بازو. جب آنکھوں پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے بازو بچانے کے لیے اٹھ جاتا ہے. جب آنکھوں پہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے جو آگے آ جاتا ہے وہ انسان کا بازو ہے. میں حسن و حسین کی حفاظت کے لیے مقتل میں آیا ہوں. اور عباس نے اس فرق کو مٹا, دور اندیشی دے گی, بصیرت دے گی. ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. عصر عاشور کا ہنگامہ ہے, شیعہ میں خط لے کر آ رہا ہے, امان نامہ کہ عباس تو امان میں ہو, آ جاؤ, ہمارے رشتہ دار ہو, دور کے رشتہ دار, ہم تمہیں پناہ دینا چاہتے ہیں. ہنگامہ جنگ میں امان نامہ لے کر کوئی آئے اور جو انسان جان بچانا چاہے تو جا سکتا ہے. اور حسین نے تو اختیار دے دیا تھا سب کو. تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس نے امان نامے پر لعنت بھیجی وہ عباس ہے. کہ تجھ پر لعنت, تیرے امان نامے پر لعنت. حسین سے ہٹ کر بھی کوئی پناہ ہے, حسین سے جدا ہو کر بھی کوئی پناہ اور ملجا ہے. حسین ملجائے کائنات ہے, پناہ گاہ ہے کائنات کے لیے. حسین سے ہٹ جاؤ تو ہلاکت ہے. یہ ہے بصیرت. کسے کہتے ہیں؟ انقلاب کربلا میں بصیرت ہے. اس عباس کی تربیت کی پہلے اور شجاعت کا کبھی موقع نہیں ملا. جنگ صفین میں لڑے نقاب ڈال کر, لوگ سمجھ رہے تھے یہ علی لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر, باپ اور بیٹے میں کتنی مماثلت ہے. جب رسول کے بستر پر علی سوئے تھے تو دشمن کہہ رہے تھے کہ رسول سوئے ہیں, اور علی کے انداز میں جب عباس لڑ رہے تھے تو دشمن کہہ رہے تھے کہ علی لڑ رہے. کتنی بڑی شخصیت تھی اس عظیم انسان کی. اس کو تیار کیا گیا انقلاب کربلا کے لیے. پھر جنگ کے صفین کے بعد پھر عباس کو موقع نہیں ملا لڑنے کا, شجاعت کا موقع نہیں ملا. انقلاب کربلا میں بھی عباس کا ارمان پورا نہیں ہوا. آیت اللہ خامنئی نے مصائب پڑھے ہیں حضرت عباس کے. شاید shiatv.net میں آپ جائیں گے تو وہاں پر ملے گا پرشین میں, لیکن اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. انہوں نے پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ عباس کے لیے صرف حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ بھیا عباس بچے پیاسے ہیں. پھر عباس نے تلوار کی طرف موڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو عباس سے آشنا کرائے, اپنے بچوں کو عباس سے آشنا کریں. بھولے نہ کبھی پرچم عباس کو بچے,
छोटा सा अलम हाथ में दे देती है माएं। ये अलम देकर कहती हैं कि इस अब्बास को जरूर याद रखना। ये अहले बैत की ढारस, ये यतीमों की उम्मीद, ये प्यासों की तमन्ना, उस शख्सियत का नाम है अब्बास। जब तक जिंदा रहे हुसैन की कमर में ताकत, ज़ैनब के एतमाद को कुव्वत मिलती रही। लेकिन वो वक्त आया कि अब्बास हुसैन के सामने सर झुकाए खड़े थे। मौला रन की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा, भैया अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास की आंखों से आंसू जारी हो गए। मौला वो लश्कर ही कहां जिसका मैं अलमदार हूं। परचमे अब्बास को हाथ में लिया, लिखा था इन्ना फताना लका फतहम मुबीना, तो दूसरे रुख पर हज़रत मौला ने अपने खून से लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भैया अब्बास ये रन की इजाजत नहीं मांग रहे हो, ये जुदाई की इजाजत मांग रहे हो। एक हाथ मश्क सकीना और एक हाथ में अलम को थमा दिया। अब्बास ले गए मक्तल की तरफ। रिवायत ये कहती है कि अब्बास लड़ते लड़ते फुरात पर पहुंचे, चुल्लू में पानी को उठाया, कुछ देखा और फेंक दिया। वरफा कहते हैं अब्बास ने क्या देखा? अब्बास ने सकीना की तस्वीर देखी जो खैमे के दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को अपने करीब बुला लिया। हजरत सकीना ने कहा, मैं दुआ करती जाऊंगी, तुम आमीन कहना, मेरा चचा पानी ले आएगा, सबसे पहले मैं तुम्हें पिलाऊंगी। फिर ये सकीना पानी पिएगी। अब्बास ने मशकीजे को भरा, पानी फेंका, पानी के करीब तक मुड़कर नहीं देखा अब्बास ने। प्यासे थे, प्यासे थे, इसे कहते हैं वफा। कहीं मेरा मौला प्यासा है, मेरे मौला के बच्चे प्यासे हैं, उनसे पहले अब्बास पानी पी ले, ये नहीं हो सकता। इतनी एहतियात की अब्बास ने, किसी शायर ने कहा, जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने, कि कहीं वो नमी गले तक ना पहुंच जाए। अब्बास ने अपनी सांसों को तक रोक लिया। मशकीजे को भरकर अब्बास आ रहे थे। किसी शकी ने एक तीर अब्बास के दाहिने हाथ पे मारा। अब्बास का दायां हाथ कलम हुआ, बायां हाथ कलम हुआ। आपने तारीख सुना है। अब्बास तेजी के साथ खैमों की तरफ जा रहे थे। उधर सकीना बच्चों को करीब बुलाए कहती जा रही थी, देखो मेरा चचा आ रहा है, देखो मेरा चचा अब्बास पानी ला रहा है, अब थोड़ी देर इंतजार करना, तुम्हारी प्यास खत्म है। लेकिन जब अलम झुका, सकीना ने देखा कि फिर वो अलम नहीं उठा, मशकीजे से पानी बहने लगा। अब्बास ने घोड़े के रुख को खैमे से मोड़कर मख्तल की तरफ कर दिया। उधर सकीना दौड़ कर गई कि बाबा, अरे चचा का आलम नजर नहीं आ। बाबा, चचा का आलम नजर नहीं आता। किसी शकी ने एक ऐसा तीर अब्बास की आंख में मारा, अरे खून बहने लगा, अरे नाकों को कुछ दिखाई नहीं। दुश्मनों के नरगे में अली का लाल ऐसे गिर गया, फकत्ताऊ इरबन इरबा, अरे अब्बास के बदन के टुकड़े टुकड़े कर। अरे किसी बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा, अब्बास की मुसीबत को समझना चाहते हो तो बस इतना समझ लो, अरे कासिम के बदन के टुकड़े हो गए। अरे जबकि कासिम के हाथ सालिम थे, अरे जब हाथ सालिम थे तो वो हाल हो गया, अरे अब्बास के हाथ भी नहीं।
جب ہاتھ سالم تھے تو بدن کے ٹکڑے ہو گئے. ارے عباس کے ہاتھ بھی نہیں تھے تو ظالموں نے عباس کے بدن کے ساتھ ارے کیا کیا. ادھر عباس نے آواز بلند کی, یا مولا ادرکنی. ادھر خیمے سے حسین نکلے. راوی کہتا ہے حسین کچھ دور گئے, زمین پر بیٹھے, کسی چیز کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, پھر گئے زمین پر بیٹھے, دوسری چیز کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. میں سوچ رہا تھا مقتل میں حسین کو کیا مل گیا ہے. جب قریب جا کر دیکھا, ارے عباس کے دونوں ہاتھوں کو حسین عباس کے دونوں ہاتھوں کو حسین نے اپنے سینے سے لگایا. ارے عباس کے قریب آئے, اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا. الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. ارے بھیا عباس, اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بھیا عباس, اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. امام پہنچے وہاں جہاں عباس زمین پر پڑے ہوئے تھے. عباس نے کہا مولا, جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا. ارے ایک تمنا ہے مولا کہ جاتے جاتے آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے. حسین نے کہا بھیا عباس, تمہارا بھائی تمہارے قریب ہے, ارے مجھے دیکھ لو. اشارہ کیا کہ مولا آنکھ میں خون ہے. حسین نے ابا کے دامن سے آنکھوں کے خون کو صاف کیا. عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا. آخری زیارت امام عباس نے کی اور کہا آقا معاف کرنا, آپ کے احترام کرنے کی قوت اب میرے بدن میں نہیں ہے. بس اتنا خیال کرنا کہ آقا میرے لاشے کو خیموں کی طرف نہ لے جانا. ارے آقا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے, ارے پانی لے میری سکینہ, میرے انتظار. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبداللہ. شہزادی نے کسی خطیب سے کہا خواب میں آ کر, ارے تو میرے عباس کے مخصوص مصائب کیوں نہیں پڑھتا. اس خطیب نے کہا شہزادی میں عباس کا نوکر ہوں, جب بھی موقع ملتا ہے عباس کے مصائب پڑھتا ہوں. شہزادی نے کہا وہ مصیبت کیوں نہیں پڑھتا جو میرے عباس سے مخصوص. پروردگار ان ماتم کرنے والوں کے بازوؤں کو سلامت رکھے. شہزادی نے کہا وہ مقصد مصائب کیوں نہیں پڑھتا جو میرے عباس کے لیے ہے. اس نے پوچھا شہزادی وہ کون سے مصائب ہیں؟ تو شہزادی نے کہا ارے جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا اس کے ہاتھ سالم ہوتے وہ زمین پر ٹیک دیتا, لیکن آئے میرا عباس عباس کا نہر پر لاشا پڑا ہے. با وفا عباس کا نہر پر لاشا پڑا ہے. با وفا عباس کا اٹھ گیا بہنوں کے سر سے, اٹھ گیا بہنوں کے سر سے آسرا عباس کا نہر پر لاشا پڑا ہے.